السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 معزز ججز کی جانب سے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھنے کے بعد ایک تہلکہ سا مچ گیا ہے سیاست میں اور اداروں کے اندر بھی۔ سپریم کورٹ میں آج فل کورٹ میٹنگ ہوئی ہے، اس میں بھی ڈسکشن کی گئی ہے۔ ایک آئینی پٹیشن بھی دائر ہوئی ہے کہ اس خط کی اور خط میں لگائے گئے الزامات کی تحقیقات کرائی جائے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کروں گا، اور اس کے علاوہ نون لیگ کی جانب سے سنگین قسم کے الزامات بھی لگائے گئے ہیں۔ الزامات تو کیا ہے، ایک حقائق سمجھے بتائے گئے ہیں کہ اس خط کے پیچھے کہانی کیا ہے، وہ عرفان صدیقی صاحب نے کلیئر کر دی ہے، اور نون لیگ کے باقی کچھ لوگ بھی بولے ہیں، تجزیہ نگار، سیاستدان، صحافی، تقریباً ایک ہی اینگل نکل رہی ہے اس خط کی۔ عرفان صدیقی صاحب نے ایک سوال اٹھایا ہے ان معزز ججز کے لیے کہ بھائی آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہو، تو آپ نے اس وقت خط لکھنا کیوں ضروری سمجھا؟ 5 سال آپ کے ساتھی ایک شوکت عزیز صدیقی، انہوں نے بھی یہی بات کی تھی، اسی طرح اداروں پر الزام لگایا تھا اور تقریر کی تھی راولپنڈی بار میں، تو ان کو برطرف کر دیا گیا سپریم جوڈیشل کونسل سے، اور وہ بھی بندیال صاحب کی سپریم جوڈیشل کونسل تھی اس وقت، ان کو ہٹا دیا۔ بندیال صاحب کی تھی، یا جو پہلے تھی میرا خیال ہے ثاقب نثار کی تھی، تو ان کو ہٹا دیا گیا۔ تو آپ لوگوں نے 6 معزز ججز نے شوکت عزیز صدیقی کے لیے تو کوئی خط نہیں لکھا سپریم جوڈیشل کونسل کو کہ ہمارے ساتھی جج کو، ہمارے کلیگ کو جو ہے زیادتی کی گئی ہے ان کے ساتھ، ان کو ہٹا دیا گیا ہے تو ان کو بحال کیا جائے۔ آپ نے اس وقت کوئی خط نہیں لکھا۔ اب خط کیوں لکھا ہے؟ اب اپنے ساتھی جج کو بچانا ہے، اور ان ججز کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ عمران دار ججز ہیں، یہ پی ٹی آئی کے حامی ججز ہیں، جو پی ٹی آئی کو اور نون لیگ کے مخالف جج ہیں، جو نواز شریف کے حوالے سے جس جج کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی نواز شریف کے خلاف جتنے بھی مقدمات اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتے تھے، تو ان سب مقدمات میں ہر بینچ میں یہ معزز جج جو ہیں کیانی صاحب، وہ شامل ہوا کرتے تھے، اور سارے کے سارے فیصلے نواز شریف کے خلاف آتے تھے۔ ایک بھی کسی فیصلے میں نواز شریف کو ریلیف نہیں دیا گیا تھا کیانی صاحب جس بینچ میں ہوتے تھے۔ تو میں آپ کو چیزیں شیئر کر دیتا ہوں، خبریں۔ ایک سپریم کورٹ میں آئینی پٹیشن گئی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر انکوائری کمیشن تشکیل دینے کی درخواست کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں درخواست جو ہے، آئینی پٹیشن جو ہے، آئینی درخواست، یہ ایڈوکیٹ میاں داؤد نے دائر کی ہے، اور اس میں استدعا کی گئی ہے کہ ججز کے 25 مارچ کے خط میں لگائے گئے الزامات کی انکوائری کے لیے اعلیٰ سطح کی انکوائری کمیشن تشکیل دیا جائے۔ انکوائری کمیشن میں جو بھی مس کنڈکٹ کا مرتکب پایا جائے اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔ درخواست میں وفاقی حکومت اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھے گئے خط میں عمومی نوعیت کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ اس خط سے یہ تاثر ابھرا ہے کہ آئی ایس آئی پورے ملک کے عدالتی نظام کو کنٹرول کر رہی ہے۔ اس خط کے ذریعے عدلیہ کی آزادی کو کمزور کرنے اور عوامی اعتماد کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ خط میں صرف ایک کیس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ خط کے ذریعے تاثر دیا گیا ہے کہ آئی ایس آئی اور ایگزیکٹو تحریک انصاف کے کیسز پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ ریکارڈ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کئی مرتبہ پی ٹی آئی کو ریلیف دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم کو ضلع شاہ قتل کیس سمیت انسداد دہشت گردی کی 3 مقدمات میں ضمانتیں دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے القادر ٹرسٹ کیس میں بانی پی ٹی آئی کو 2 ہفتوں کی ضمانت دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 9 مئی واقعات کے بعد بانی پی ٹی آئی کو 17 مئی تک کسی بھی کیس میں گرفتار کرنے سے روک دیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر ٹرائل ختم کر کے معاملہ ٹرائل کورٹ کو ریمانڈ بیک کیا تھا۔
بانی پی ٹی آئی اڈیالہ جیل میں ایک لگژری اسٹائل والی زندگی گزار رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے بھی کئی کیسز میں بانی پی ٹی آئی کو ریلیف دیا۔ یہ عدالتی روایت ہے کہ جب کسی جج کو اپروچ کیا جائے تو وہ کیس سننے سے معذرت کر لیتا ہے۔ کئی مرتبہ پی ٹی آئی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کئی مرتبہ پی ٹی آئی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر اعتماد کا اظہار کر چکی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا لکھا گیا خط ایک ڈیزائن اقدام لگتا ہے۔ جیسے ہی یہ خط منظر عام پر آیا، سوشل میڈیا پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس سپریم کورٹ کے خلاف مہم شروع کر دی گئی ہے۔ یہ درخواست میں دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ آج پھر اٹارنی جنرل بھی ملے ہیں اسی معاملے پر۔ وزیر قانون جو ہیں دونوں کی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ سے ملاقات ہوئی ہے اور اس معاملے پر غور کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ فل کورٹ اجلاس بھی آج کیا چیف جسٹس کی سربراہی میں، تمام ججز موجود تھے۔ اس میں بھی اس خط کا جائزہ لیا گیا ہے کہ کیا پاسبل ایکشن ہو سکتا ہے، اس پہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اس پر غور کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ عرفان صدیقی صاحب نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں۔ انہوں نے بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی سپریم جوڈیشل کونسل ایجنسیوں کے نہیں ججوں کے محاسبے کا فورم ہے، اور ایسی اپنی شکایت غلط جگہ پہنچائی ہے۔ انہوں نے معزز ججز نے 5 سال تک جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے حق میں ایک لفظ تک نہ بولنے والوں کے ضمیر اچانک کیوں جاگ گئے ہیں، یہ عرفان صدیقی صاحب نے سوال اٹھایا ہے۔ 9 مئی کے ملزموں کو تحفظ کے لیے مخصوص جماعت کی سہولت کاری کی جا رہی ہے۔ ان جج صاحبان کو دھمکیاں دینے یا دباؤ ڈالنے والے کرداروں کو سزا دینے کا اختیار خود ان ججوں کے پاس ہی تھا۔ انہیں چاہیے تھا کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی طرح برملا ایسے کرداروں کا نام لیتے اور عدلیہ پر اثر انداز ہونے کے الزام میں انہیں اپنی عدالتوں میں طلب کرتے۔ بظاہر اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج نے یعنی کیانی صاحب کی بات ہو رہی ہے، سینئر ترین جج نے اپنے سے جونیئر ججوں پر اثر انداز ہو کر یہ خط لکھوایا ہے، جس کا محرک کوئی اور ہے۔ ان کا ایک ساتھی جج حق گوئی کے جرم میں 5 سال عدالتوں کے دھکے کھاتا رہا۔ شوکت عزیز صدیقی کی بات ہو رہی ہے، دھکے کھاتا رہا، کوئی اس کے حق میں ایک لفظ تک نہیں بولا تھا۔ ایک آدھا جج کے سوا سب نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا سوشل بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ آج اس کے حق میں آنے والے فیصلے کی آڑ لے کر وہ ایک سیاسی ایجنڈا کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ 1 اکتوبر 2018 کو جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی معزولی کے بعد جسٹس محسن اختر کیانی نواز شریف کے بارے میں ہر بینچ کا حصہ تھے۔ انہوں نے کسی ایک مقدمے میں بھی نواز شریف کو ریلیف نہیں دیا۔ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز الحسن بنے رہے اور اس بات کو یقینی بنایا کہ جنرل فیض حمید کے 2 سال کی محنت ضائع نہ ہو اور نواز شریف یا مریم انتخابات سے پہلے جیل سے باہر نہ آ سکے۔ عرفان صدیقی نے کہا کہ جی جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے سزا دی گئی۔ در حقیقت ضابطۂ اخلاق کی دھجیاں ان جج صاحبان نے اڑائی ہیں جو 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں سنائے جانے کے حتمی مرحلے میں انتظامیہ اور ایجنسیوں پر سوالات اٹھا کر ایک مخصوص جماعت کے سہولت کاروں کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے۔ دیکھیں، جب 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں سنائے جانے کا حتمی مرحلہ آ پہنچا ہے تو ایسے وقت میں ان معزز ججز نے 6 ججز نے ایجنسیوں اور انتظامیہ پر سوالات اٹھا کر ایک مخصوص جماعت کی سہولت کار ہونے کا کردار ادا کیا ہے۔ اچھا، یہ ہے جسٹس عرفان صدیقی صاحب کا موقف۔ اور اس کے علاوہ بار کونسل کی بھی خبر ہے اسی سلسلے میں کہ پاکستان بار کونسل نے 5 اپریل کو ایگزیکٹو کمیٹی کا اہم اجلاس طلب کر لیا ہے۔ پاکستان بار کونسل کا اجلاس دن 11 بجے سپریم کورٹ بلڈنگ میں ہوگا۔
اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے معاملے پر غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں پاکستان بار کونسل موجودہ صورتحال پر آئندہ کے لائحہ عمل کا فیصلہ کرے گی۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے عدالتی کیسز میں مبینہ مداخلت پر سپریم جوڈیشل کونسل کو خط بھیجا تھا۔ اچھا، یہ خبر میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ خط لکھا ہے جس میں اداروں پر الزامات لگائے ہیں، انتظامیہ پر الزامات لگائے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے لیے، اشارہ پی ٹی آئی کے لیے ہے، کہا گیا ہے کہ ان کے کیسز عمران خان کے ہوں، پی ٹی آئی کے لوگوں کے ہوں، ان کے کیسز کے حوالے سے ہمارے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں اور اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آئے ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔